بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمت انفارمیشن میں آمدید کہتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا بہت ہی دلچسپ واقعہ۔ سخاوت کے واقعات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن سادات خاندان کی سخاوت کے واقعات بہت ہی عجیب ہیں۔ تو ان عجیب واقعوں میں سے ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو امام حسن، حسین اور عبداللہ ابن جعفر کے سخاوت کا واقعہ ہے، اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابن جعفر، یہ تینوں حضرات حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے کے اندر ان کے جو اونٹ تھے وہ ان سے جدا ہو گئے، تو ان لوگوں کو پیاس اور بھوک نے ستایا۔ تو یہ تلاش کے اندر تھے کہ کوئی گھر یا کوئی ایسا آدمی ملے جس سے ہم پانی مانگ سکیں اور جس سے ہم اپنی بھوک مٹا سکیں۔ چنانچہ ایک بوڑھیا کے گھر کے اندر پہنچے۔ وہ بوڑھیا جس کے گھر کے اندر ایک لاغر سی بکری تھی، اور جب یہ تین آدمی اس کے گھر کے اندر پہنچے تو اس کو جا کر کہنے لگے کہ ہم تو بہت پیاسے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے بہت ہی خوشی سے بکری کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ بکری ہے، اس کا دودھ پی لو۔ چنانچہ حضرات نے یہ دودھ پیا، پھر فرمانے لگے کہ ہمیں تو بھوک نے بھی ستایا ہے۔ تو اس بڑھیا نے پھر خوشی کے ساتھ اشارہ کیا کہ یہ جو بکری ہے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت آپ کھا لو۔ چنانچہ تینوں حضرات نے بکری کا دودھ پیا، گوشت کھایا اور چلے گئے۔ شام کو جب اس کا خاوند آیا تو آ کر دیکھا کہ بکری نہیں ہے، بکری نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تین ہاشمی آئے تھے، تین سید آئے تھے، تین قریشی آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قریشی ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، چنانچہ یہ بکری میں نے ان کو کھلا دی ہے۔ تو خامد کہنے لگا کہ وہ تو قریشی نہیں ہوگے، لگتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، ان کی جو شکلیں تھیں، ان کے جو چہرے تھے وہ قریشیوں والے تھے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، اب بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ چکے تھے، کھانے پینے کچھ نہیں تھا۔ تو اپنے گاؤں سے رخ کیا کہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں جا کر بکریوں کی میگنیاں اکٹھی کر کے اپنا گزر اوقات کریں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر محبت کے ساتھ دونوں میگنیاں چن رہے تھے۔ تو اللہ کے کرنا ایسا ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ گزر کر دیکھتے ہیں کہ بڑھیا ہے زمین کی طرف، اس کو جھک کر میگنیاں چن رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اماں جان، تو نے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے نہیں پہچانا، تو کون ہے؟ تو امام علی مقام نے جواب میں کہا کہ میں وہی ہوں، میں وہی ہاشمی ہوں، وہی سید ہوں جس نے تیرا گوشت کھایا اور تیری بکری کا دودھ پیا۔ آج اللہ نے تجھے میرے شہر کے اندر آنے کی توفیق دی، آج تو میرے شہر کے اندر موجود ہے، پھر بھی تو یہ کام کرے، تو یہ تیرے لیے مجھے گوارا نہیں ہے کہ تو یہ کام کرے۔ چنانچہ بڑی محبت کے ساتھ اس بڑی اماں کو پاس لے گئے اور خادم کو حکم دیا کہ اس بڑی عورت کو، اس ضعیفہ مائی کو 1000 بکری اور 1000 درم عنایت کی جائیں۔ اور خادم نے وہ عنایت کیے۔ عنایت کرنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، اس کو جانے نہیں دینا، بلکہ اس کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی لے جاؤ، اس کو کہو کہ یہ وہی بڑھیا ہے جس کے پاس ہم گئے تھے اور اس نے ہماری مہمان نوازی خوب طریقے سے کی۔ چنانچہ جب وہ دونوں خادم اور ضعیفہ مئی حضرت امام حسین کے پاس پہنچے تو امام حسین نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے جس کے پاس ہم مہمان بن کر گئے اور اس نے اپنی بکری ہمیں پیش کی۔
چنانچہ انہوں نے بھی 1000 درہم اور 1000 دینار دیے۔ امام حسین نے خادم کو حکم دیا کہ نہیں، اس کے ساتھ اس کو واپس نہیں بھیجنا، بلکہ اس کو عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجو، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک۔ چنانچہ جب وہ ضعیفہ عورت امام عبداللہ بن جعفر کے پاس پہنچی تو انہوں نے پہچان لیا اور بڑا ہی عجیب جملہ کہا کہ امی جان، اگر تو ان سے پہلے میرے پاس آتی تو شاید میں تجھے کچھ اور عطا کرتا، لیکن اب میرے لیے یہ دونوں آنکھیں ہیں، اب میں جناب حسن کی بھی پیروی کروں گا، جناب حسین کی بھی پیروی کروں گا۔ چنانچہ 2000 درہم اور 2000 بکریاں اس ضعیفہ مئی کو عطا کی، اور خدام کو حکم دیا کہ اس کو مدینہ سے باہر نکالو تاکہ یہ اپنے ریوڑ کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پہنچے۔ جب لے کر جا رہے تھے تو راستے کے اندر اس کا خاوند ضعیفی کی حالت کے اندر مینگنیاں چن رہا تھا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہاشمی ہیں، ہم سید ہیں، تو وہ مجھے مل گئے۔ انہوں نے ایک بکری کے بدلے میں 4000 بکریاں عطا کی، اور انہوں نے اور 4000 درہم بھی عطا کیے۔ نبی کی اولاد سخی تھی، نبی کی اولاد بانٹنے والی تھی، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے والی تھی۔